حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد سمجھیے مسلمانوں کی حکومت کا دور ہے. اسلامی مملکت از اے ٹو ڈفرینٹ. اسلامی مملکت اور مسلمانوں کی حکومت یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. اب میں اس کو پورا فلسفیانہ انداز سے نہیں سمجھا سکتا، صرف بات یہ سمجھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہے یار میں کیا کہو گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے اور مدینے میں میثاق النبی ہوا. اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. یہ دنیا کا پہلا بین المذاہب کانسٹیٹیوشن تھا. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ میثاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوا حضرت انس بن مالک کے گھر میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں. وہ مکان بہت چھوٹا تھا، وہاں کوئی کانفرنس یا کوئی میٹنگ تمام مذاہب کے نمائندوں اور قبیلوں اور سرداروں کی نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ نے حضرت انس بن مالک، جو حضرت انس بن مالک کون تھے؟ حضرت انس بن مالک بہت چھوٹے تھے. ان کی والدہ لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس بن مالک کو نذرانے میں دیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا لڑکا ہے، آپ کی خدمت میں رہے گا. وہ حضرت انس بن مالک تھے. تو حضرت انس بن مالک کے مکان میں اجلاس ہوا ہجرت کے بعد، بلکہ پہلا ہی سال تھا، یعنی بدر سے پہلے ہی میثاق النبی ہو چکا تھا. تو تمام سمجھیے کہ مذاہب کے سردار اور نمائندے اس میں جمع ہوئے. عیسائی بھی تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، مجوسی تھے، پھر وہ بھی تھے جو سمجھیے کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے. وہ سارے سمجھیے گروہ اور پھر مختلف قبائلوں کے سردار بھی اس کانفرنس میں موجود تھے. وہاں پہلا سمجھیے کہ کانسٹیٹیوشن، پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن، پہلا انسانی دستور اس میثاق النبی یعنی حضرت انس بن مالک کے مکان میں تمام مذاہب کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جس میں سمجھیے کہ ہر مذہب کے احترام کی بات کی گئی تھی. آج یہ یورپ، آج کا یہ یورپ سمجھیے سیکولرزم کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. آج کا یورپ انسانیت کا بہت بڑا درس دیتا ہے، اور ہم بھی سمجھیے کہ کبے کی چونچ کی طرح نیچے منڈی ڈال کے صحیح بول رہا بول کے سمجھتے، کیونکہ ہم کو خود اپنی تاریخ سے ہم واقف نہیں. تو پہلا انسانی سمجھیے کہ صاحب کانسٹیٹیوشن جو انسان کے احترام اور تمام مذاہب پر مبنی، تمام مذاہب کے احترام پر مبنی کانسٹیٹیوشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پیش کیا تھا، جو حضرت انس بن مالک کا مکان تھا. اس وقت تک دنیا میں احترام انسانیت اور احترام مذہب کا کوئی دستوری خاکہ نہیں تھا. ایک طرف سمجھیے کہ صاحب کسرا کی حکومت تھی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، بہت بڑی سمجھیے کہ بادشاہت تھی اور دنیا کا سپر پاور تھا. دوسری طرف رومن ایمپائر تھی. یہ دو سپر پاور تھے اور کوئی سمجھیے کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. یہ جتنے ریٹن کانسٹیٹیوشن آئے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق النبی کے بعد آئے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، بہت اچھے طریقے سے بٹھا لیجیے. فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو انسانیت کا ہے، تمام مذاہب کے احترام کا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور پیش بھی کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول تمام انسانوں میں اور تمام نبیوں میں قیامت تک کے لیے سب سے افضل ہے. اور جب رسول افضل ہیں تو پھر رسول سے افضل کوئی انسانیت کا دستور اور مذاہب کے احترام کا دستور نہیں پیش کر سکتا. یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیش کریں گے. یہ نمبر 1. اب اس کے بعد مسئلہ آیا کہ کون لیڈ کرے گا مدینے کو. اب یہ کانسٹیٹیوشن تو آیا، اب لیڈ کون کرے گا مدینے کو. تو بہرحال سمجھیے کہ یونانیمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر آف دی مدینہ یا ایگزیکیوٹر آفیسر، ایگزیکیوٹر سمجھیے آپ دی مدینہ تسلیم کیا گیا، ایڈمنسٹریٹر سمجھیے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا گیا. اب یہیں سے پہلی اسلامی مملکت کی بنیاد پڑی. یہ فرسٹ سمجھیے کہ اسلامی مملکت کی بنیاد ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن پر ہے. ایسا نہیں ہے اڑ کے آ گئے بیٹھ گئے سمجھیے کہ فلاں ہو گیا اور پھر وہ میثاق النبی جب پاس ہوا ایسا نہیں تھا کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمان ہی تھے, یا رسول اللہ آپ ہی لیڈر رہیں گے, ایسی بات نہیں تھی. تمام سمجھیے کہ مذاہب کے سردار وہاں موجود تھے, لیکن ان سب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, دیانتداری, آپ کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہی ایڈمنسٹریٹر رہیں گے, آپ ہی پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ رہیں گے, آپ ہی مدینے کو چلائیں گے. یہ سمجھیے کہ پہلی ریاست. اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اب اس کے بعد حضرت حسن کا ایک شارٹ پیریڈ ہے. یہ اسلامک مملکت ہے. اب اس کے بعد سمجھیے کہ بنو امیہ کا دور, بنو عباسیہ کا دور, یہ ایک لمبا سمجھیے کہ پیریڈ ہے. اب یہاں سے مسلمانوں کی حکومت کا دور آیا. حتیٰ کہ سعودی عرب کی حکومت بھی کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے, خاندانی حکومت ہے. یو اے کی حکومت بھی کوئی اسلامی نہیں ہے. اس طرح پورا سمجھیے کہ ورلڈ اب ایک اسلامی حکومت کے نام سے ابھی سمجھیے کہ حکومت قائم ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ اس کو کامیاب اللہ رب العزت فرمائے, دنیا میں ایک بہتر سمجھیے کہ نقشہ اسلامی مملکت کا جائے. تو یہ کہ ابھی یہ جتنے اسلامک اسٹیٹ ہم سمجھتے ہیں اور جس کو اسلامک ورلڈ کہتے ہیں, یہ بیسیکلی قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے دنیا کو, اس کے سمجھیے کہ فریم میں دے آر ناٹ اسلامک گورنمنٹس. یہ اسلامی مملکتیں نہیں, یہ سمجھیے کہ مسلم حکمران ان کی مملکت ہے, کوئی اسلامی حکومت نہیں. یہ بات سمجھیے کہ ہو گئی. اب میں آپ کو سمجھیے دکن کی بات پر آ جاتا ہوں کہ یہاں ایک بات یاد رکھیے, 1947 میں سمجھیے کہ پاکستان بنا. 1948 14 مئی کو اسرائیل وجود میں آیا. 1948 14 مئی کو اسرائیل بنا, ناجائز طریقے سے بنا, اور اس کو بہت زمانے کے بعد یو این او نے تسلیم کیا اسرائیل. اور اسی 1948 میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آخری مملکت سمجھیے کہ گری, نظام کی حکومت. یہ 17 سپٹمبر کو آج ہندوستان میں سمجھیے کہ جو اقتدار مسلمانوں کا گیا, انگریز جو آئے, تو انگریز جب ملک میں آئے, بہرحال سمجھیے ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ وہ ان ساری باتوں میں نہیں جاؤں گا. اس وقت مسلمانوں کی حکومت, مسلم حکمران تھے. مسلمانوں سے پاور انگریزوں نے لیا, انگریزوں نے مسلمانوں سے پاور سمجھیے کہ حاصل کیا. تو الٹیمیٹلی مسلمان علماء اور مسلمان فرنٹ لائن پر آ کر سمجھیے یہ فریڈم بیٹل لڑے. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے سامنے تاریخ آئی ہے, ہماری نسل کے سامنے, بہت کلیئرٹی کے ساتھ, تھوڑا سا میں نے کہا کہ میں ذرا سا ہٹ کر آج بات کروں گا, کچھ سمجھیے کہ صاحب سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہمارے سامنے بات آئی کہ صاحب اب ہم سمجھیے کہ پرائمری اسکول سے ہم بھی پڑھتے ہوئے آئے, ہم بھی وہی پڑھے. اب آج کی نسل تو وہ بھی نہیں پڑھ رہی ہے جو ہم پڑھ کر آئے. کہ صاحب نہرو, گاندھی, ابوالکلام آزاد بھی غائب ہو گئے, حضرت موہانی ہم پڑھ کر آئے, وہ بھی غائب ہو گیا. اب تو سمجھیے کہ صاحب یہ آر ایس ایس کے لٹیرے, یہ آر ایس ایس کے سمجھیے دغاباز جو ملک کو دغا دیے ہیں, وہ سمجھیے فریڈم فائٹرز ہیرو کے طور پر ان کو پیش کیا جا رہا. لیکن گورنمنٹ مسلمانوں کی گئی تھی, تو مسلم علماء نے جہاد کا اعلان کیا تھا, اور مسلم کمیونٹی واحد کمیونٹی تھی جو فریڈم فائٹ میں مذہبی سمجھیے کہ صاحب جنگ کا اعلان کیا, جہاد کا اعلان کیا. کوئی اور کمیونٹی, بار بار میں یہ بات کو کہتا ہوں, اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ہندوستان کی کسی قوم نے, چاہے وہ برہمن ہو, چاہے وہ جاٹ ہو, چاہے وہ دلت ہو, چاہے وہ سمجھیے کہ آدیواسی ہو, چاہے وہ ریڈی ہو, کما ہو, ویلما ہو, فلاں ہو,
کسی کمیونٹی نے سمجھیے کہ مذہبی یدھ کا اعلان نہیں کیا انگریزوں کے خلاف، مذہبی جنگ کا اعلان نہیں کیا انگریزوں کو بھگانے کے لیے، صرف مسلمان علماء تھے جنہوں نے جہاد کا اعلان کیا انگریزوں کے خلاف۔ یہ بہت اہمیت والی بات ہے، اور یہ ہم اپنی نسلوں تک اس بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہم واحد قوم تھے جو انگریزوں کے خلاف ہم نے جہاد کا اعلان کیا تھا۔ بہرحال ملک سمجھیے کہ غلامی میں آیا، مسلمانوں کی سمجھیے کہ مغلیہ سلطنت اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ 200 ایئرس، میں پوری آصف جاہی ڈائنسٹی کی بات نہیں کروں گا، وہ 200 ایئرس جو انگریزوں کی غلامی کے تھے، وہ پورے 200 سال دکن کی اس ریاست میں، دکن کی ریاست کے معنی صرف گریٹر حیدرآباد یا حیدرآباد نہیں تھا، دکن کی ریاست آج کے 3 ریاستوں پر مشتمل تھی، اس کے کچھ حصے تھے، یعنی آج کا یہ ٹوٹل تلنگانہ، پھر اس کے ساتھ سمجھیے کہ کرناٹک جس میں گلبرگہ، رائچور، سمجھیے کہ بیدر، ادونی، فلاں، یہ وہ سمجھیے کہ بھالکی، اورات وغیرہ، یہ سارے علاقے، پھر اس سے لگی ہوئی ریاست مہاراشٹرا کی، مہاراشٹرا میں سمجھیے کہ لاتور، پربھنی، بیڑ، عثمان آباد، اورنگ آباد، لاسٹ جو بارڈر تھا دکن کی ریاست کا وہ ادھر سے اورنگ آباد تک، اور ادھر سے سمجھیے کہ رائچور تک، یہ 3 ریاستیں۔ بہرحال 1948 میں جب سمجھیے کہ فال آف حیدرآباد ہوا، اس کے بعد سمجھیے کہ یہ 3 ریاستیں بنائی گئی۔ 3 ریاستیں، حالانکہ لنگوسٹک مسئلہ نہیں تھا، ایک سمجھایا جاتا ہے، اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ لنگوسٹک مسئلہ تھا، کہ زبان کی بنیادوں پر ریاست کی تقسیم ہوئی، جبکہ زبان اس وقت اردو اور فارسی زبان تھی، اور یہ پورے بیلٹ میں، چاہے وہ آج کے مہاراشٹرا کے علاقے ہوں، چاہے کرناٹک کے علاقے ہوں، یا پھر یہ سمجھیے کہ تلنگانہ کا علاقہ ہو، سمجھیے کہ سرکاری زبان اردو تھی، سرکاری زبان اردو تھی، اور دنیا کی پہلی سمجھیے کہ اردو یونیورسٹی کے قیام کا اعزاز دکن کی اس سرزمین کو ہے۔ ہم نہیں جانتے، دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی، اردو انٹرنیشنل لینگویج ہے، ایک بات یاد رکھیے، تیلگو انٹرنیشنل لینگویج نہیں، ہندی انٹرنیشنل لینگویج نہیں، اردو انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ بہرحال اس کو ایک منظم سازشوں کے تحت اردو کو دفن کیا گیا، اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اردو کی پہلی یونیورسٹی حیدرآباد دکن میں قائم ہوئی، جس کو آپ عثمانیہ یونیورسٹی کہتے ہیں۔ جامع عثمانیہ جو ہے وہ اردو یونیورسٹی تھی، اور وہاں سے ٹاپ کے لائرز، ٹاپ کے ڈاکٹرز، ٹاپ کے انجینئرز وہاں سے پڑھ کر نکلتے تھے اردو میں، لینگویج اردو ہوا کرتی تھی۔ بلکہ جو ڈاکٹر ایم چنا ریڈی یہاں آندھرا پردیش کے چیف منسٹر بنے، وہ عثمانیہ یونیورسٹی کی اردو لینگویج سے سمجھے کہ MBBS کر کے نکلے تھے۔ تو یہ کہ یہ اردو سے ٹاپ، آپ سمجھیں گے کہ اردو ایک جھڑی ہوئی سمجھیے کہ فٹ پاتھی زبان ہے۔ یہ جو ریاست ہے نا، یہ یونیورسٹی اردو یونیورسٹی بنی، اردو لینگویج تھی۔ آپ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ دنیا میں کلوروفارم جو اینستھیسیا دیا جاتا ہے، اینستھیسیا کہتے ہیں آپریشن سے پہلے، بے ہوش کرنے کی، ہاں، تو اینستھیسیا جو دیا جاتا ہے، بے ہوشی کی جو دوا دی جاتی ہے، وہ کہیں لندن میں، امریکہ میں یا کوئی RSS کی لیبارٹری میں نہیں بنی، بلکہ وہ دکن نے بنائی ہے۔ حیدرآباد دکن میں سب سے پہلے سمجھیے کہ کلوروفارم تیار ہوا ہے۔ ہم واقف نہیں ہیں کیونکہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ہم سمجھیے کہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ کیا سمجھیے کہ ہم کون ہیں، ہم اپنی خودی سے ناواقف ہیں، اور ہم خودی سے واقف ہو جائیں تو بقول اقبال کے موت بھی سمجھیے کہ شرما جائے آپ کے قریب آنے سے۔ ہم خودی سے واقف ہوں،
تو یہ جو اردو لینگویج اور اردو سمجھیے کہ یونیورسٹی تھی، تو فرسٹ اینستھیسیا دنیا میں سب سے پہلے ریسرچ کیا حیدرآباد دکن نے، حیدرآباد دکن نے ریسرچ کیا. تو بہرحال دنیا کی پہلی یونیورسٹی اردو یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ تھی. آج کے سمجھیے کہ اگر آپ سینیریو میں عثمانیہ میں دیکھتے ہیں تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ عثمانیہ میں اور 100 فیکلٹیز بھی نئے آ جائیں تو عثمانیہ یونیورسٹی کی لینڈ اور اس کے سمجھے کہ علاقہ اس 100 فیکلٹیز کو سمانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے. اور یہ عثمانیہ یونیورسٹی اردو یونیورسٹی بنی، نظام دکن نے اس کو بنایا 19 سمجھیے کہ 18 میں. تو کتنا بڑا ویژن تھا ہوگا ہم نہیں جانتے. اچھا نظام اس علاقے کے میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں نظام بولے تو ارے بدماش عیاش اور بڈھا، بدماش بڈھا تھا. یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک سوچ ہے نظام کی. میں پولیس ایکشن پہ ابھی نہیں جا رہا ہوں، پہلے نظام کو سمجھ لیجیے. ہم ایک ایسا سمجھتے ہیں نظام کو. یاد رکھیے کہ نظام ایک ویژنری لیڈر، نظام ایک بہت بڑا ویژنری لیڈر اور ویژنری بادشاہ تھا. نظام کوئی جھڑا پڑا سمجھے ایسا للو پنجو انسان نظام نہیں تھا. نظام بہت بڑا ویژنری مین تھا. اگر آپ نظام کو پڑھیں گے، نظام کو سمجھیں گے، آپ اندازہ لگائیے 1918 میں اتنی بڑی یونیورسٹی بنی، پھر اس کے بعد عثمانیہ ہاسپٹل بنا. آج یہ سمجھیے کہ جو مسخرے ہیں، یہ سارے مسخرے تو ہماری سمجھیے کہ صاحب گدیوں پر بیٹھے ہوئے. آپ نے کیا بنایا تلنگانہ میں یا اس تلنگانہ اسٹیٹ میں کیا بنایا؟ آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو اسمبلی نظام کی بنائی ہوئی، سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں تو سیکریٹریٹ نظام کا بنایا ہوا. گورنر جس ہاؤس میں رہتا ہے وہ سمجھیے کہ نظام کے پرائم منسٹر کا ہاؤس تھا. جو ڈیمز ہیں، نظام ساگر ہے، عثمان ساگر ہے، حمایت ساگر ہے، اور خود سمجھے کہ ناگرجنا ساگر میں بھی نظام کا پیسہ لگا ہے. تو جو ڈیمز ہیں، جس طرح کا ایگریکلچر سسٹم اور جس طرح کا حیدرآباد کو جس طرح نظام نے ڈیولپ کیا، میں عمارتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیدرآباد کو جس طرح آرکیٹیکچر کے طور پر جس طرح سے سمجھے کہ سٹی کو بنایا گیا، وہ خود اتنا سمجھے خوبصورت شہر کہ 400 باؤنڈس اور چھوٹی ایک ندی اس شہر کے بیچ میں سے بہتی. آج تو حکومت کا یہ عالم ہے کہ ندی کے فصیل گر جاتے ہیں. ہم تو اپنا بچپن سے بڑے ہوئے فصیلوں کو دیکھتے ہوئے، تو فصیل ندی کے گر جاتے ہیں تو وہ فصیل بھی بنانے کے لائق یہ حکومت نہیں. جائیے چادر گھاٹ یہیں بازو ہے، سیمنٹ کے فصیل بنے ہوئے، پتھروں کے فصیل تراش کے ذرا بنانے کی صلاحیت تو پیدا کر لو. اب کہہ رہے ہیں کہ عثمانیہ کو توڑ دو، کچھ مسخرے مشورہ بھی دے رہے ہیں عثمانیہ کو توڑ دو، اور پھر ایک نیا عثمانیہ بنا دیں گے. ذرا جاتے جاتے کبھی غور کریے اپنے آرکیٹیکچر کو کہ سالار جنگ میوزیم بنا، سالار جنگ میوزیم کے ڈومز کو دیکھیے، اس کے بعد عثمانیہ کے ڈومز کو دیکھیے یا ہائی کورٹ کے ڈومز کو دیکھیے، تو آپ کو لگے گا یہ کون مسخرے بنائیں. یہ ڈومز نہیں بنتے تو اچھا تھا، مذاق کرنے سے سمجھیے کہ کم از کم مذاق تو نہیں بنتا. اور پھر بڑے بڑے آرکیٹیکٹ مل کر وہ ڈوم بنائے. تو نظام ایک بہت بڑا ویژنری مین تھا، اور نظام کے دل میں ایک سمجھیے کہ صاحب انسانیت کے لیے دھڑکتا ہوا دل تھا. وہ کیسے تھا؟ صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سمجھیے کہ رکھوں گا. وہ دھڑکتا دل یہ تھا کہ نظام کی حکومت چلے گئی مگر شاہی تو تھی، اور نظام کنگ کوٹھی میں ہی رہتے تھے، شاہی باقی تھی. تو نظام نے اپنے منشی کو بلایا، منشی کو بلا کر کہا ارے یہ کمبل میری ذرا پھٹ گئی رے، زبان تو یہی تھی، دکنی زبان تھی پیور، یہ کمبل میری پھٹ گئی رے، یہ کمبل کتنے میں آ رہی، یہ بلینکٹ مطلب کتنے میں آ رہی، ذرا بول میرے. اس منشی نے کہا کہ سرکار اتنے میں آ رہے. ارے بہت مہنگی ہے رے، چل جائے گی میرے، نہ کو ضرورت نہیں. ریچسٹ مین آف دی ورلڈ نظام تھے.
انہوں نے کہا ارے رکھو ضرورت نہیں ہے، اس سے کام چلتا میرا، چل جائے. سرما آیا تو دربار میں ایک صاحب داخل ہوئے، کہا کہ سرکار کو سمجھیے کہ ٹھٹرتے ہوئے فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے لوگ سرکار کے منتظر ہیں اور بڑی سردیاں ہیں، لوگ ٹھٹر رہے ہیں سردیوں سے. کہا کہ بلاؤ منشی کو بلا کے، ارے سن رہے وہ 500 کمبل خرید کے جو میرے کو بولا نا پرسوں، وہ 500 کمبل خرید کے لوگوں کو اڑا دے حیدرآباد. تو یہ نظام دکن تھا. نظام دکن کا کیریکٹر یہ تھا، کیونکہ اس ایریے کے، اب ایک بات سمجھیے کہ اس کنیکشن میں سمجھ لیں آپ. دراصل کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آزادی کے بعد سے آج تک بھی اگر ہم ڈیپلی کچھ چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہیں، اس پہ غور کریں. آپ خدا را مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کے کوئی بڑے ہیروز کے نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ اچھا کوئی نام آیا بھی تو ارے انہیں ایسا تھا، انہیں ویسا تھا، انہیں ایسا تھا، انہیں ویسا تھا، یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہ ایک ڈیلیبریٹلی یہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی مسلمانوں کا ہیرو باقی نہ رہے. سمجھیا؟ مسلمان سمجھیے کہ کسی کو اپنا ہیرو بتانے کے لائق نہ رہے. یہ ایک سمجھیے کہ فرقہ پرستوں کی ایک بڑی سوچی سمجھیے کہ سازش اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. اسی طرح نظام کو بدنام کیا گیا کہ نظام سمجھیے بہت بڑے عیاش تھے، ان کا پرسنل کچھ بھی تھا ہوگا، لیکن جہاں تک کہ پبلک کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے، جہاں تک عوام سے تعلق کا مسئلہ ہے، اور جہاں تک کہ ایک بہتر سمجھیے رولر کا مسئلہ ہے، یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اور پھر ایمان کا بھی مسئلہ نظام کو دیکھیں، تو وہ بھی میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں گا کہ سمجھیے کہ یہ چیزیں جو نظام کی ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی، بہت ویژنری. بھئی آپ نیمز دواخانے کی بات ابھی مشتاق مجاہد نے بات رکھی، کنوینر شعبہ فکر و عمل نے، کہ صاحب نیمز بنا. آپ کو معلوم ہے کہ نیمز کیسے بنا؟ کہ بھئی ایک نظام کے ملازم کا پیر ٹوٹ گیا، عثمانیہ میں سمجھیے کہ صاحب رجوع ہوئے، عثمانیہ ہی بڑا دواخانہ تھا. اور پھر آپ اندازہ لگائیے عثمانیہ کی بات آئی، 1500 بیڈس کا دواخانہ اس زمانے میں. آج کے یہ یشودا پشودا یہ جتنے کارپوریٹ ہاسپٹلس ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. 1500 بیڈس. اور پھر سمجھیے کہ اس ایک ہی دواخانے میں کوئی 9 آپریشن تھیٹرز، اور وہ 9 آپریشن تھیٹرز سمجھیے کہ پورے آب و تاب سے، پورے ماڈرن مشنریز کے ساتھ. یہ سمجھیے کہ عثمانیہ تھا اور اس کو برباد کیا گیا. آپ ہی کے ایم پی اس علاقے کے ہیں. آپ ایک پیسے کا بجٹ عثمانیہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں لگایا آج تک، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب عثمانیہ بوڑھا ہو گیا، توڑ دو. ہاں، عثمانیہ توڑ دو. جبکہ عثمانیہ کے جو آرکیولوجی سمجھیے کہ صاحب چیپٹر آف تلنگانہ ہے، جو دلی سے سمجھیے ٹیم آئی تھی آرکیولوجی چیپٹر آف تلنگانہ کی، اس نے پورے عثمانیہ کا دورہ کیا، اور عثمانیہ کو کوئی 4 دن تک عثمانیہ کو پورا سمجھیے کہ صاحب ایچ اینڈ ایوری کارنر اس نے دیکھا اور رپورٹ بنائی. رپورٹ سمجھیے کہ بنا دی، رپورٹ گورنمنٹ کو سبمٹ کی، لیکن ڈاکٹرز سمجھیے ایم آر او اور ڈاکٹرز کو بٹھا کر بہت اچھا کمنٹ اس نے کیا. چیف نے کیا کہا کہ بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ اسکن کا پیشنٹ آتا ہے تو کیا آپ اس کو آپریشن کر دیں کہ اس پر وینٹیلیٹر لگا کے موت کے منہ میں ڈال دیں گے کیا؟ یہ جو آپ کا عثمانیہ ہے، اس کی اسکن خراب ہوئی، اور اس کو اگر سمجھیے کہ مینٹین کر لیا جائے تو عثمانیہ مزید 100 سال تک کام کرے گا. آپ ایک زندہ انسان کو وینٹیلیٹر پر ڈال کر سمجھیے کہ موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں. یہ رپورٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دلی کی آرکیولوجی کی جو ٹیم چیپٹر آف تلنگانہ آئی تھی اس کی رپورٹ ہے یہ. اب آپ عثمانیہ کو سمجھیے کہ گرا دینا چاہ رہے ہیں، توڑ دینا چاہ رہے ہیں، جبکہ لاکھوں مریض اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور دکن کے علاقے کے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ گلبرگہ، یہ ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے جی، ہاسپٹل عثمانیہ ہاسپٹل، آج بھی گلبرگہ ہو یا پھر سمجھیے ناندیڑ ہو یا پھر رائچور ہو، فلاں ہو، وہاں کے جو مریض ہیں وہ عثمانیہ ہی کو ریچ کرتے ہیں.
جو غریب مریض ہیں وہ عثمانیہ ہی کو آتے ہیں، اور آپ ایک سازش کے تحت عثمانیہ کو سمجھیے ڈیمالش کر دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ، اور میں اب بات بتاؤں نظام دکن کی، آپ سوچئے، میں مذہبی اینگل سے بات کر رہا ہوں، آپ سوچئے اس زمانے میں سعودی عرب میں کوئی تیل نہیں نکلا تھا، سعودی عرب کوئی سمجھیے آج کے جیسا رائل دھواں دھار کوئی پیسوں کی بارش نہیں تھی، جتنے سمجھیے کہ یہ عرب ممالک تھے، عراق ہو، سعودی عرب ہو، فلاں ہو، سب بہت غریب تھے۔ آپ حیدرآباد میں پتھر گٹی پر دیکھیں گے عراقی بلڈنگ، آپ جائیے اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو مدینہ کے آگے ملے گی عراقی بلڈنگ، وہ بلڈنگ کا پیسہ عراق کو جاتا تھا، کربلا محلہ کے سمجھے جو غربا ہیں وہاں پر وہ پیسہ جاتا تھا۔ آج آپ مدینہ بلڈنگ دیکھتے ہیں، اس کا نام مدینہ بلڈنگ، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سینٹیمنٹ کے تحت مدینہ رکھا گیا، جو مدینہ بلڈنگ ہے، مدینہ بلڈنگ کا پورا پیسہ مدینہ منورہ کے غربا کے لیے جاتا تھا، مدینہ بلڈنگ کا پیسہ، اور نظام کا ایک بہت بڑا سمجھیے کہ صاحب چندہ کہیں یا ڈونیشن کہیں سعودی عرب جاتا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، سب سے پہلے لائٹ لگی ہے مدینے میں، وہ پہلی لائٹ سمجھیے روضہ اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظام دکن نے لگائی، نظام دکن نے سمجھیے وہاں روشنی کا انتظام کیا تھا۔ اب آپ ایک ایسا شخص، اور پھر آپ اشعار کو پڑھیں، فلاں کو پڑھیں، تو نظام میں ایک سمجھیے کہ درد، ایک کسک مذہبی، ایک تڑپ، اور پھر انسانیت، اور پھر ایک بہتر حکمراں کی حیثیت سے نظام نے ڈیلیور کیا۔ ایگریکلچر سیکٹر دیکھیے، جس سمجھیے چھوٹے سے اس ملک کو، جو دکن کا جو علاقہ ہے وہ پورا کنٹری تھا، وہاں ریلویز موجود ہے، وہاں سمجھیے کہ صاحب آپ کے لیے ایئرپورٹ موجود ہے، پلین موجود ہے، اس کی کرنسی موجود ہے، ہاں ساری چیزیں سمجھیے کہ موجود ہیں جو ایک بہتر کنٹری کے لیے ہونا چاہیے۔ اب سازشیں ہوئی، فلاں ہوئی، اس پر نہیں جاؤں گا، ادھر اس نے کیسے سازش کی، کس طرح سے سرنڈر ہوئے، یہ ساری چیزیں الگ۔ تو یہ کہ نظام ایک طاقتور جو مملکت تھی سمجھیے کہ حیدرآباد کی، وہ ایک طاقتور مملکت تھی، اور سمجھیے کہ ایک رعایا پرور مملکت تھی، خالی عیاشیاں کرنا، سمجھیے بدماشیاں کرنا، لوگ فاقے سے مر جائیں، ایسی مملکت نہیں تھی نظام کی۔ آج بھی بہت سے دیہاتوں میں جو ہریجن، جو گریجن یا جو غریب طبقات ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ نظام میں دکن کا دور، تو صاحب وہ دور آج پھر واپس آ جائے تو ہم سمجھیے اپنا خون بھی دینے تیار ہیں۔ خود یہاں آندھرا پردیش کے ایک ڈپٹی چیف منسٹر تھے، نام میں بھول رہا ہوں، یہیں اپنے حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے، ڈپٹی چیف منسٹر تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی ایک محفل میں، ایک دعوت میں، تو بڑے وہ ڈپٹی چیف منسٹر آف آندھرا پردیش، تو وہ یہ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر نے سخلاتی، آندھرا پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر، تو سمجھیے تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے میں بات بولا ہوں، تو وہ ڈپٹی چیف منسٹر میرے سے بہرحال بہت پہلے کی بات کہہ رہا ہوں کہ بات کر رہے تھے، تو روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صاحب نظام جیسی حکومت سمجھیے کہ شاید کہ پھر ہندوستان کے کسی حصے میں آ سکے، وہ ریڈی کاسٹ ان کی ریڈی، نظام جیسی حکومت شاید صاحب کوئی ڈیلیور کر سکے، اور اگر ویسی حکومت آ گئی تو ہندوستان کا بیڑا پار لگ جائے۔ یہ سمجھیے کسی مسلمان کے جذبات نہیں، ایک ریڈی کمیونٹی کے جذبات ہیں، ایک ریڈی کمیونٹی کے جذبات ہیں۔ تو نظام نے بہت سمجھیے کہ بہتر ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، پھر انڈسٹریز کے سیکٹر میں بہت زبردست سمجھیے کہ صاحب، ارے بٹن فیکٹری تھی یہاں پر، دکن بٹن فیکٹری، جس کا بٹن سمجھیے کہ پورے دنیا میں مشہور تھا، دکن بٹن فیکٹری ہوا کرتی تھی،
نظام شوگر فیکٹری تھی جس کو بند کر دیا گیا، ہزاروں لیبر نظام شوگر فیکٹری کے بے روزگار ہو گئے۔ اس زمانے میں روزگار دینے کا سوچا جاتا تھا، آج روزگار چھیننے کا سوچا جا رہا ہے۔ آج کا جو دور ہے وہ روزگار چھیننے کا دور ہے۔ یہ سمجھیے کہ بہرحال نظام کی مملکت تھی۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، کچھ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات سمجھیے آ سکتی ہے کہ ہم میجورٹی میں تھے۔ یاد رکھیے مغل امپائر کے پیریڈ میں بھی اور خود نظام، آج تلنگانہ میں ہم 14% ہیں، تلنگانہ میں مسلمان 14% ہے، اور جو 300 سالہ آصف جائی ڈائنیسٹی کا پیریڈ جو نظام دکن پر ختم ہوا امیر عثمان علی خان پر، اس وقت مسلمانوں کا پرسنٹیج صرف 9% تھا۔ کتنے پرسنٹ تھے مسلمان؟ صرف 9% تھے۔ تو پرسنٹیج کی بنیاد پر یا پھر سمجھیے کسی اور بنیاد پر اقتدار نہیں ملتا، اقتدار تو کردار کی بنیاد پر، آپ کی شرافت کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، محبتوں کی بنیاد پر اقتدار ملتا ہے۔ 9% مسلمان تھے، اور سمجھیے کہ صاحب 91% غیر مسلم تھے۔ کتنے سال اقتدار رہا؟ 300 سال۔ اچھا، کوئی تلوار لے کر آپ حکومت نہیں کرے کہ صاحب حکومت کے خلاف بولیں گا یو پی اے لگ جائیں گا، یو اے پی اے لگ جائیں گا، حکومت کے خلاف بولیں گے ٹاڈا میں ڈال دیں گے، نعرہ لگائیں گے تو جیل میں ٹھونس دیں گے، مقدمات ڈال دیں گے، پریشان کر دیں گے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ ایک کیس نہیں بتا سکتے کہ صاحب فرقہ پرستی کا مظاہرہ یہ نظام دکن کے پورے سمجھیے کہ آصف جائی ڈائنیسٹی میں جو 300 سال سے زیادہ کی ہے، اس میں ایک واقعہ بھی فرقہ پرستی کا ہوا۔ ابھی مندر کی بات آئی، آپ نے سمجھی کہ قمر بھائی نے بھی لاسٹ ایئر جو ATN نیوز کے ذریعے کلپ شائع ہوا تھا، اس میں سمجھیے کہ بات آئی، یہ جو ہائی کورٹ کے پیچھے مندر دیکھتے ہیں وہ مندر کا مسئلہ ہے۔ آج تو سیکریٹریٹ بنا رہے تو مسجدیں توڑ دیے، 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال سے سمجھیے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سمجھیے ڈرا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، گرفتاری دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو بھی سمجھیے صرف جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ اور اس نظام دکن کو سمجھیے آپ سیلوٹ کریے کہ ہائی کورٹ بنانے کی بات آتی ہے تو پیچھے چھوٹی سی مندر تھی، اور انجینئرز نے جب نقشہ بنایا تو مندر کو صاف کر کے بنایا۔ نظام دکن نے کہا کہ یا تو مندر تھی، کہاں غائب ہو گئی؟ یہاں تو مندر تھی، کہاں غائب ہو گئی؟ تو اس انجینئرز نے کہا کہ سرکار عالی کا مقام بلند ہو، یہاں کی مندر کو آپ ایک بڑی زمین عطا کر دیجئے اور یہ مندر وہاں شفٹ ہو جائے گی۔ ہائی کورٹ کے عالیشان عمارت کے پاس یہ مندر ٹھیک نہیں دکھ رہی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ نظام دکن نے کہا انصاف کا مندر میں بنانے جا رہا ہوں، اور ناانصافی سے انصاف کا مندر کی تعمیر کا آغاز نہیں ہوگا، مندر وہیں رہے۔ یہ نظام دکن، نظام دکن یہ ہے، آج بھی مندر ہے۔ اور سیکریٹریٹ بنانے کا نام بات کرتے ہیں، جمہوریت کی، سیکولرزم کی، اور تمام سمجھیے شہریوں کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، تو سیکریٹریٹ میں 2 آباد مساجد کو گرا دیتے، شہید کر دیتے۔ آج یہ حکومتیں ہیں، اور وہ سمجھیے کہ 9% کی آبادی والی سمجھیے مذہب کو ماننے والوں کی حکومت وہ تھی۔ آپ کس کو سمجھیے کہتے ہیں کہ دیش بھکتی کی باتیں ہم کو سکھائی جاتی ہیں، دیش کے لیے فلاں فلاں کی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ فلاں نعرہ لگائے تو دیش بھکت، فلاں نہیں لگائے تو دیش بھکت نہیں۔ ہم سے زیادہ دیش بھکت اس ملک میں کوئی اور قوم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اور ہم نے جو اس ملک کو دیا ہے، ان کی 7 نسلیں بھی آ جائیں تو اس کی برابری نہیں کر سکتی جو ہم نے دیا ہے۔ ابھی سمجھیے بھجاج صاحب کوئی کہہ رہے تھے کہ بھئی جتنے مانومنٹس ہیں، جتنے آرکیالوجی یا ٹورزم کا پیسہ ہے اس میں دے دیں۔ ملک کو کروڑوں روپے ٹورزم سے آتے،
اور وہ ٹورزم سے ذرا بات اگر کھل کے دل سے کہہ دوں تو ہم نے تو ٹورزم کے بہت سارے دلی سے لے کے یہاں تک کہ ہندوستان کے ٹورزم کو فائدہ بخشا ہے، اور دنیا اس کو دیکھنے آتی. دنیا تمہارے یہ ایلورا اجنتا کے پتھروں کو دیکھنے نہیں آتی اس ملک میں، اینٹ اور گار چننے کو دیکھنے نہیں آتی، یہ ایلورا اجنتا کو دیکھنے نہیں آتی. دنیا دیکھنے آتی تاج محل کو، مکہ مسجد کو، سمجھیے کہ دلی کی جامع مسجد کو، قطب مینار کو، چار مینار کو، اور مکہ مسجد فلاں فلاں کو دنیا دیکھنے آتی. یہ پتھر کے بنائے ہوئے ایلورا اجنتا کی مورتیوں کو دیکھنے دنیا سے چل کر نہیں آتی. تو ہم تو اس ملک کو سنوارے سجائے، اور متحدہ ہندوستان کا تصور بھی ہم نے دیا. اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا. متحدہ یونائٹڈ انڈیا کا تصور ہم نے دیا. یہ تو سمجھیے کہ بندر بانٹ ہے. ان کے پاس اگر ہندوؤں کی لفظ ہندو ایکتا جو آج سنگ کہہ رہا ہے، ابھی ایک مہاراج بات کرے آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت، بولے کہ ہندو یہاں کے باشندے، باقی سب باہر سے آئے. تم سب سے صرف دراوڑین یہاں کے باشندے ہیں. یہ جو آرین ہیں یہ تو تم تو بھگوڑے بن کے باہر سے آئے. تم تو لوٹ مار مچاتے بھی آئے، چارے کو ڈھونڈ لیتے ہوئے پھرے تم پورے ملک میں. اصل ملک تو دراوڑینز کا ہے. آپ ایک تاریخ کو بدلنا چاہ رہے ہیں اور ہر ایک کو ہندو سمجھیے. یہ ملک میں سب ہندو ہیں، اصل میں پورے ہندو ہیں. کہاں سے آ گئے رے پورے ہندو؟ نہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے. تو باپ کی اولاد ہے تو ہم آدم کی اولاد ہے، تو بھی آدم کی اولاد ہے. ہم جو مذہب کو مان رہے تو بھی وہ مذہب کو مان لیں. تو بہرحال سمجھیے کہ تاریخ کو بدلنے کی، تاریخ کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی. اب ایک ایسی ریاست جو انتہائی ترقی یافتہ ریاست تھی، جو عوام سمجھیے کہ صاحب رعایا پرور ریاست تھی، اس ریاست کو اب آپ کو بتاؤں کہ صاحب پولیس ایکشن کے نام پر اس ریاست کو برباد کیا گیا. 3 دن پولیس ایکشن چلا. 3 دن یعنی 14 15 16 17 یعنی 15 16 17 17 کو تو انڈین آرمی بہرحال سلطان بازار سے داخل ہوئی، اور اورنگ آباد سے اس طرف سے بڑی تباہی سمجھیے کہ ہوئی. آپ کو معلوم، اب رضاکار 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 چلاتے. بعض لوگ رضاکار بولے تو ڈر کے بھاگ جاتے. ارے کیا ہے جی بھائی، جیسا طالبان بولے تو بھاگ جاتے تھے، بھاگ جاتے طالبان، ارے طالبان بول دیے. میں سمجھیے کہ ڈسٹرکٹ میں کریم نگر میں جلسہ تھا، آج سے 10-15 سال پہلے کی بات بہت، 10 سال پہلے کی. میں نے طالبان کا ذکر کیا. لوگ کیا ہوگا، طالبان بول دیے ملک صاحب، طالبان بول دیے. ارے کوئی جرم ہے؟ تاریخ کو یاد کرنا یا تاریخ کو بتانا کوئی جرم نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہاں آپ سر جھکانے کی عادت ڈال لیں گے تو پھر سمجھیے وہ سر کاٹ دیے جائیں گے یا پھر قدموں میں جھکا دیے جائیں گے. ہاں آپ صرف اللہ کے سامنے جھکنے اور اللہ سے مانگنے کا حوصلہ پیدا کر لیں گے تو کوئی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی، کوئی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی. تو جو رضاکار کے نام پر ڈرایا جاتا ہے، رضاکار کو سمجھ لیجیے. رضاکار مانے والنٹری سمجھیے فورس. والنٹیئر کو رضاکار کہتے ہیں، جو بغیر سمجھیے کہ پیسے لے کر، بغیر کوئی سمجھیے کہ معاوضہ لے کر جو کام کرتے ہیں اس کو رضاکار کہتے ہیں. تو والنٹیئرس بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی اس کے کام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رضاکار. اچھا، یہ جو گروپ سمجھیے رضاکاروں کا بنا تھا، یہ کیسا گروپ تھا؟ چیچا گانجا لگا رہے ہیں، آجا رضاکار بن جا. جھوٹ بول رہے، آجا رضاکار بن جا. لینڈ گرابنگاں کر رہے ہیں، آ جاؤ تم میری پارٹی میں رضاکار بن جاؤ. ہاں، وقف کے لینڈاں کھینچ لے رہے ہیں، آ جاؤ رضاکار بن جاؤ. غنڈا گردی کر رہے ہیں، مافیا گینگ چلا رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، آؤ میں پیٹ ٹھپک کے بول رہا ہوں، آ جاؤ رضاکار بن جاؤ. ایسا گروپ نہیں تھا رضاکاروں کا. رضاکار وہ گروپ تھا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. رضاکار وہ گروہ تھا جن سے سمجھیے کہ صاحب اپنے لیڈر کو جب رپورٹ بھیجانا ہوتا تو اپنے لیڈر کی رپورٹ میں پہلے یہ لکھنا ہوتا کہ تم نے کتنی نمازیں اس ہفتے قضا کی.
تمہاری کتنی نمازیں قضا ہوئی، اور قرآن کی سمجھ کر تلاوت تم نے کتنے آیات کی اس ہفتے کی ہے، اور کتنی سمجھیے کہ قرآن کی آیات پر تم نے عمل کیا ہے۔ یہ بنیادی اصول تھے رضاکاروں کی، یہ بنیادی اصول تھے۔ اور پھر نظام کے دور میں اگر کرائم ریٹ آپ دیکھیں، آپ نکال لیجئے، سب ساری چیزیں اس وقت اویلیبل ہیں۔ نظام کے دور میں آپ کرائم ریٹ دیکھیں تو آج ایک محلے کا کرائم ریٹ اس وقت پوری مملکت کا کرائم ریٹ تھا۔ آج تو ہر گلی میں گانجا بکتا، شراب بکتی، عیاشی ہوتی، زنا ہوتا، سود خور پھر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، لینڈ گریبر ہیں، کیا کیا نہیں ہے آج کے دور میں۔ ایک چھوٹے محلے کا جو کرائم ریٹ تھا، پوری نظام کی مملکت کا کرائم ریٹ اتنا تھا ہوگا۔ تو اب جو ریاست میں کرائم ریٹ اتنا سمجھیے کہ کم ہو، تو کیا اس سمجھیے ریاست کو بچانے کے لیے ایک جذبے کے تحت جو لوگ ایک سمجھیے کہ فورس میں داخل ہوئے ہیں، جو رضاکار فورس ہے، تو کیا وہ فورس زنا کر سکتی ہے؟ کیا وہ فورس گھروں میں گھس کر سمجھیے کہ لوٹ سکتی ہے، یا بے دریغ لوگوں کو قتل کر سکتی ہے، یا ظلم ڈھا سکتی ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ بلکہ کیپٹن پانڈو رنگا راؤ نے بہت اچھی اس پر رضاکاروں پر کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھ لیجیے، کہ رضاکار ایک بہت سمجھیے سویلائز اور ویل ڈسپلین فورس تھی، اور مذہبی طور پر بہت اللہ کے خوف اور ڈر سمجھیے کہ ان کے اندر تھا، لیکن بدنام کیا گیا رضاکاروں کو۔ رضاکاروں کو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، بدنام کیا گیا۔ اور بدنام کیسے کرتے؟ آج کے زمانے میں ایک سمپل مثال دے دیتا ہوں، آپ سمجھیں گے کیسا بدنام کرے بھائی؟ سمپل چھوٹی سی مثال، ابھی کسانوں کا لیڈر راکیش ٹکیت، مظفر نگر میں ریلی ہوئی، بڑی طوفان ریلی مظفر نگر میں راکیش ٹکیت کی ہوئی۔ تو راکیش ٹکیت نے فرقہ پرستی کے خلاف تقریر کرتے ہوئے بات کہا کہ بھئی یہاں تو محبتیں تھیں، لیکن اس مظفر نگر کی محبتوں کو بگاڑا گیا۔ یہاں کی سرزمین پر نعرے لگتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پبلک سے بھی اس نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، جس میں پورے غیر مسلمین تھے ان سے نعرے لگائے، اور پھر اس کے بعد سمجھیے ہر ہر مہادیو ہر ہر مہادیو کے نعرے لگایا اس نے۔ تو اب بدنام کیسے کیا جاتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ رضاکاروں کو کیسے بدنام کیا گیا اس کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ سوشل میڈیا جو بی جے پی کا ہے، ٹاپ میڈیا، سوشل میڈیا بی جے پی کا سوشل میڈیا نے کیا کیا کہ راکیش ٹکیت نعرہ لگا رہا ہے اللہ اکبر، تو پبلک کا ریسپانس یہ آ رہا ہے کہ ہر ہر مہادیو۔ راکیش ٹکیت اللہ اکبر کہہ رہا ہے، حالانکہ پبلک بھی اللہ اکبر کہی، لیکن اس کو کٹ کر کے، اس کو سمجھیے کہ اس پبلک کے اللہ اکبر کو کٹ کر کے سیکنڈ جو ہر ہر مہادیو کا نعرہ تھا، وہ ہر ہر مہادیو کا نعرہ راکیش ٹکیت اللہ اکبر، پبلک ہر ہر مہادیو کہی۔ یہ سمجھیے کہ صاحب بی جے پی کے سوشل میڈیا نے پورے ملک کے سمجھیے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلایا کہ بھائی لوگ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں بولے، اللہ اکبر بولے تو ہر ہر مہادیو بولے۔ راکیش ٹکیت کو سمجھیے کہ صاحب اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، جاٹوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، فلاں فلاں فلاں، ایک زبردست سمجھیے کہ کیمپین چل گئی 2 دن۔ تو یہ ٹیکٹس ہوتی ہے تاریخوں کو بگاڑنے کی، شخصیات کو بگاڑنے کی۔ تو اسی طرح یہ سمجھیے کہ رضاکاروں کے کیریکٹر کو اور رضاکاروں کو نقصان پہنچانے اور ان کے سمجھیے کہ کیریکٹر کو ایک خونخوار، ایک درندہ، ایک سمجھیے کہ غلط انسان بتانے کی ایک پوری کوشش کی گئی۔ اب یہ تو اتنے نمک حرام اور کم ظرف ہیں۔ نظام دکن کو شاستری نے پوچھا، کامن ہے سبھی جانتے ہیں، اس پر زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نظام دکن کو لال بہادر شاستری نے آ کر کہا کہ بھائی ہندوستان اس وقت بہت فائنینشیل کرائسس میں ہے اور ڈیفنس کے لیے ہم کو کچھ خرچ چاہیے۔ نظام کے پاس تو بہت پیسہ تھا، خرچ چاہیے ہم تو خرچ چاہیے، تو نظام دکن نے کئی ٹن سونا
کریکٹ فگر میں بڑا اختلاف ہے، اس وجہ سے میں فگر نہیں کہہ رہا ہوں. کئی ٹن سونا شاستری کو ڈونیشن دیا انڈین آرمی کے لیے، ڈونیشن دیا. اور آج تک آزادی سے آج تک کی تاریخ تک کوئی قوم اور کوئی سمجھیے کہ بزنس مین یا کوئی سمجھیے کہ صاحب ملینر اور ٹریلینر جو ہندوستان میں ہیں، کسی نے بھی ہندوستان کی سیکیورٹی کے لیے اتنا بڑا ڈونیشن نہیں دیا جو نظام دکن نے دیا، جو نظام دکن نے دیا. اس کے باوجود کیا ہوتا ہے معلوم؟ آج بہت سی جگہ ترانے فلاں بچے ہیں. نظام بنڈی کا کتا ہے، وہ بنڈی کے نیچے جا رہا ہے، وہ بڑا ڈاکو ہے، وہ فلاں ہیں عیاش ہے، قاتل ہے ہندوستانیوں کا. اس قسم کے پورے ترانے سمجھیے کہ آپ یہ RSS اور وشو ہندو پریشد یا پھر فرقہ پرستوں کی سائٹس پر دیکھیں. نظام دکن کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. وہ شخص جو ملک کی ڈیفنس کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا ڈونر ہے، آج تک سب سے بڑا ڈونر، اور اس کے تعلق سے یہ لوگ سمجھیے کہ اس طرح سے ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نظام دیش کا غدار، نظام سمجھیے فلاں ہے. آج کا دن لبریشن ڈے، آزادی کا دن، کیا ہندوستان یہاں کی عوام کچھ غلام تھی یا کوئی باہر کے لوگ یہاں حکومت کر رہے تھے؟ تو اس سے جنگ جیت کے انڈین آرمی سمجھیے کہ انڈیا میں حیدرآباد دکن کو ملائی. لبریشن ڈے منایا جاتا ہے، یوم نجات منایا جاتا ہے کہ صاحب مسلمانوں سے یوم نجات یا کس سے یوم نجات؟ اس کا خلاصہ تو کرے. آج آئے ہندوستان کے مہارتی سمجھیے کہ چانکیہ، وزیر داخلہ سمجھیے کہ امت شاہ نرمل پہنچے، اور نرمل کی تقریر برحال میں تو نہیں سنا، میرے سامنے بتایا گیا کہ نرمل میں امت شاہ نے کہا کہ 1000 سمجھیے کہ ہندوؤں کو یہاں پر نرمل میں لٹکا دیا گیا تھا. کہاں لٹکا ہے؟ کون لٹکا ہے؟ کون قتل کرا؟ ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی. لیکن ایک پروپیگنڈا. خود یہاں میرے پاس آفس میں کتاب ہے، کچھ انٹلیکچوئلس نے مجھے بتایا تو میں وہ کتاب سمجھیے کہ مارکیٹ سے منگایا کہ 1948 لبریشن ہسٹری آف تلنگانہ 1948 ٹو 2014. اب آپ دیکھیے اس کو ذرا، اس پہ جائزہ لیجیے. اب ٹائٹل آف سمجھیے کہ بک پہ جائزہ لیجیے، ہسٹری آف تلنگانہ 1948 ٹو 2014. 2014 میں تلنگانہ بنا. تو اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ اس کتاب میں یہ ہے کہ بتکمہ کھیل کے ہندو عورتیں آ رہی تھیں تو مسلمان اور مسلم رضاکاروں نے ان کو برہانہ کر کے نچوایا اور ان کے کولوں پہ مارا. بخدا کہہ رہا ہوں میں پولیس سیکشن کے بعد کی پیداوار، لیکن پولیس سیکشن کو میں نے بہت ڈیپ پڑھا ہے، مختلف آتھرز کو پڑھا ہے، صرف مسلم آتھرز نہیں، مسلم آتھر سے ہٹ کے بھی میں نے پڑھا ہے. لیکن یہ انسیڈنٹ کسی بھی آتھر کی کتاب میں نہیں ملتا کہ مسلمانوں نے بدکمہ کھیلنے والی خواتین کو سمجھیے کہ صاحب اس طرح ان کے ساتھ کیا. لیکن یہ کتاب میں موجود ہے. اور وہ کتاب کس کی ہے معلوم؟ وہ کتاب سے IPS آفیسر، وہ کتاب سے سرکل انسپیکٹر، وہ کتاب سے IAS آفیسر تیار ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے. اب ایک سرکل انسپیکٹر یا ایک IPS جو تلنگانہ کیڈر کا ہو، اگر وہ کتاب پڑھے تو مسلمانوں کے تعلق سے اس کا کیا امیج بنے گا؟ کیا وہ اپنے پولیس اسٹیشن میں کرسی پہ بیٹھ کر مسلمانوں سے انصاف کرے گا؟ یہ کتاب میں موجود ہے، میں کوئی ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے. تو یہ سمجھیے کہ صاحب اس طرح سے مسلمانوں کی ہسٹری اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس پولیس سیکشن میں ایک بات یاد رکھیے، پنڈت سندر لال نے کچھ ہزار کہے، مینن نے کچھ اور کہے،
صرف ایک بات، پنڈت سندر لال کمیٹی میں سابقہ گورنر اور ممبر آف پارلیمنٹ محمد سلیم بھی تھے. اس کمیٹی میں دلی میں محمد سلیم سے ایک ڈیلیگیشن ملنے گیا، جو گورنر بھی تھے اور جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے. تو محمد سلیم نے یہ کہا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ جو بال سفید ہو گئے، یہ بال میری عمر کے وجہ سے سفید ہوئے. میرے یہ بال عمر کی وجہ سے سفید نہیں ہوئے، بلکہ میں نے پولیس ایکشن کی جو تباہ کاریاں دیکھی ہیں، مسلمانوں کے اجڑے ہوئے سمجھیے کہ محلات کو دیکھا ہے، ان کی عورتوں کو روتے اور پیٹتے، اور سمجھیے کہ جس عالم میں نے دیکھا ہے، اس کی وجہ سے میں کئی رات اور کئی دن سو نہیں سکا. اس کی وجہ سے یہ بال میرے سفید ہوئے. یہ پارلیمنٹ میں رہنے والا اور گورنر، پھر ایک پیریڈ، شارٹ پیریڈ کے لیے وہ سینٹرل منسٹر بھی رہے محمد سلیم. انہوں نے یہ بات کی، لاکھوں انسانوں کا قتل کیا گیا، بلکہ میں برملا کہوں، مجھے کوئی سمجھیے کہ ڈر اور خوف اور دکھ بھی نہیں ہے. جائیے نلدک کے قلعے کے سامنے، اگر کوئی سمجھیے کہ ضعیف وہاں پر موجود ہے جو پولیس ایکشن کے دور کا ہے، اس سے پوچھ لیجئے تو وہ کہے گا کہ نلدک کے خواتین کی شرمگاہوں میں ترنگے کو بھارت ماتا کی جے بول کر گاڑا گیا. اور ایسا سمجھیے کہ قلعے کی دیوار سے سینکڑوں مسلمانوں کو کھڑا کر کے ان پر سمجھیے کہ ڈائریکٹ فائرنگ کر کے مارا گیا. عثمان آباد جائیے، عثمان آباد میں آج بھی وہ بولیاں ہیں جن کو لوگ بتائیں گے آپ کو کہ ان بولیوں میں عصمتوں کی حفاظت کے لیے، ان بولیوں میں یہ درندوں سے اپنی آبرو بچانے کے لیے خواتین نے سمجھیے کہ ان بولیوں میں کود کر اپنی جانیں دے دی، لیکن ان درندوں کی ہوس کا شکار اپنے آپ کو نہیں بنایا. یہ سمجھیے کہ دکن کی داستان. اجڑے ہوئے گھر، محلات تھے مسلمانوں کے. حیدرآباد میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ کئی برس تک حیدرآباد میں بگی، اس وقت سمجھیے کہ ایسا ٹھیلا اور بگی بھی چلتی تھی، رکشہ بھی چلتا تھا. منہ پر ڈھاٹے مار کر لوگ راتوں میں سمجھیے رکشہ اور بگی و ٹھیلا چلاتے تھے. اور وہ تھے جن کی تیوڑیاں تھے، جن کے گھروں میں سینکڑوں نوکر رہا کرتے، اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ کر زندگیاں گزاری. اور حیدرآباد تو سب سے سیفسٹ سائٹ رہا ہے. سب سے بڑی تباہی بیدر، اورنگ آباد، عثمان آباد، نلدک، نلگنڈا، ظہیر آباد، سمجھیے کہ کوہیر اور آپ کے ادھر نلگنڈے کے لگے ہوئے علاقے، یہ سارے سمجھیے کہ علاقے ہیں جہاں بے تحاشا قتل و خون کے بازار کر رہے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ لوگ گھروں پر کھانا پکا رہے ہیں، لیکن خوف اور دہشت کا یہ عالم کیا، چولہے کی ہانڈی بھی نہیں اتارے اور گھروں کو چھوڑ کر نکل کر بھاگ گئے، پورے اثاثے کو گھر میں چھوڑ کر نکل کر بھاگ گئے. اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس پولیس ایکشن میں غدار بھی کہا جاتا ہے، مجرم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو غدار ہے. آج کہا جا رہا ہے. اور اتنی عظیم تاریخ ہم رکھتے، بہت سے منادر، بہت سے گرجا گھروں، یہ اکنا مادنہ کی مندر آپ کو دکھتی ہے، نظام دکن کا فنڈ اس مندر کو چاہتا تھا. بنارس ہندو یونیورسٹی کو نظام دکن کا فنڈ جاتا تھا. کئی سمجھیے کہ منادر کو نظام دکن کا فنڈ جاتا تھا. آج بھی جاگیرات ہیں. جائیے انڈومنٹ میں جا کر دیکھیے کہ کتنے زمینات نظام دکن نے منادر کے لیے اور مٹوں کے لیے، شیوالوں کے لیے دی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ غدار ہیں، آپ اس ملک کے غدار ہیں، یہ کہا جاتا ہے. تو تاریخ بتانے کی ضرورت ہے، تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تاریخ کو اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قرآن پر ہمارا ایمان ہے،
اور قرآن کے ہر زیر و زبر پر ہمارا ایمان. خالی ایمان کہنے سے نہیں آتا، اس ایمان کو مضبوط بنائیے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ باطل مٹے گا اور حق بلند ہوگا. باطل مٹے گا اور حق بلند ہوگا. تعداد کی کمی، وسائل کی کمی، حالات کی بے بسی یا امت کی بے حسی پر ماتم مت کیجئے، بلکہ جو ممکن ہے آپ اٹھ کھڑے ہوئیے اس امت کے لیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں جد و جہد کے لیے. قوم کے لیے وقت نکالیں جد و جہد کے لیے. میں ابھی پیسہ اور قربانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم وقت نکالیے جد و جہد کے لیے. اور یاد رکھیے، اگر آپ اس وقت کی قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. دراصل احساس ہمارا مر گیا ہے. تاریخ کو پڑھیے کہ وہ قوم جو غلیلوں سے لڑائی شروع کری سپر پاور کے خلاف، غلیلوں سے لڑائی شروع کری سپر پاور کے خلاف، آج اللہ نے سپر پاور کو اس قوم کے سامنے ڈھیر کر دیا اور آج اللہ نے ان کو اقتدار سے نواز دیا. یہ خدا کی شان ہے. اس خدا پر یقین رکھ کر جد و جہد کیجیے. دنیا اور دنیا کے عہدوں کے لیے، دنیا کے مراتب یا عزت کے لیے نہیں، بلکہ عزت دے گا تو اللہ دے گا، مقام اور مرتبہ دے گا تو اللہ دے گا، اور اجر بھی اسی سے لینے کے لیے جد و جہد کیجئے. تو کوئی سمجھیے کہ دور نہیں کہ شب گریزاں ہوگی، آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے والی بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.